بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم دوستو، ملحدین نے اور مرزا جونیئر جیلمی کے فالورز مرزائیوں نے آج کل ایک نیا طریقہ پکڑا ہوا ہے جی۔ وہ اصل میں نہ ہم بچپن میں مدرسے میں پڑھتے تھے، مسجد میں جاتے تھے تو مولوی صاحب ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، گندی حرکتیں کرتے تھے، تو یہ مولوی بڑے گندے ہوتے ہیں، تو اس لیے میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں اور میں اسلام سے متنفر ہو گیا۔ تو مرزا جونیئر جیلمی والے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وجہ سے ہم وہ جناب فرقوں کو چھوڑ دیا، کیونکہ یہ فرقوں کے جو مولوی ہوتے ہیں یہ بڑے گندے ہوتے ہیں، انہوں نے بچپن کے اندر ہمارے ساتھ گندی گندی حرکتیں کی ہیں، تو لہٰذا جو ہے نا ہم فرقوں کو چھوڑ رہے ہیں اور فرقوں کی دکانیں بند کر دی ہیں۔ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن۔ تو وہ تو آپ نے مرزا جونیئر جیلمی سے نعرہ سنا ہی ہوگا۔ جناب اسی قسم کی کوئی گفتگو ٹک ٹاک کے اوپر ایک مرزائی کے ساتھ ہوئی ہے۔ مرزائی سے مراد مرزا جونیئر جیلمی کے فالورز، تو بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے۔ تو ان کا بھی یہی شکوہ اور شکایت تھا کہ جناب بچپن میں ان کے ساتھ مولوی صاحب نے کوئی زیادتی کی، تو اس وجہ سے وہ پھر بعد میں اکیڈمی سے رابطہ انہوں نے کیا، مرزا جونیئر جیلمی کی اکیڈمی سے، تو پھر وہ اکیڈمی ان کو اچھی لگی تو انہوں نے وہ والا فرقہ جوائن کر لیا، تو دوسرے فرقوں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ شاید وہابی تھے تو وہ وہابیت کو چھوڑ دیا، تو اب نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اور مسلم علمی کتابی کون ہوتا ہے؟ منی خدا ہوتا ہے، چھوٹا خدا۔ وہ مرزا جونیئر جیلمی کہتا ہے نا کہ مجھے وہی نازل ہوئی ہے، پتہ نہیں یا الہام ہوا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ 60 سال کی مجھے عمر دے دو تو میں تجھے منی خدا بنا دوں گا اور کن فیکون کی صلاحیت دے دوں گا۔ ہاں جی، تو یہ سارے جو مرزائی ہیں نا، یہ اصل میں منی خدا بننے کے چکر میں ہیں۔ اکیڈمی انہوں نے اس لیے جوائن کیا کہ منی خدا بن جائے، تو شرک کی فیکٹری کھولی ہے اصل میں۔ یہ اکیڈمی کی ہے شرک کی فیکٹری۔ مشرکین مکہ کے بعد مشرکین جہلم منظر عام پہ آئے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ آئیے جی ٹک ٹاک کے اوپر میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ یہ مناظرہ آپ نے مکمل سننا ہے، اور اصل میں یہ چیزیں جو آپ کو ہم پیش کرتے ہیں نا، یہ آپ کی تعلیم اور تربیت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تصویر کے دونوں رخ دکھانے مقصود ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی جو مخالف ہے اس کا کیا عقیدہ، نظریہ، اس کے جذبات، اس کی کیفیات، اس کی گفتگو، اس کا انداز تکلم کیسا ہے، تو یہ ساری چیزیں بتانی مقصود ہوتی ہیں۔ تو آئیے جی، میں مخل نہیں ہوتا آپ کے اور مناظرے کے درمیان، تو مناظرہ آپ سنیے۔ جاتے جاتے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں، اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، کیونکہ آپ ہماری ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن چینل سبسکرائب نہیں کرتے۔ چینل تو لازمی سبسکرائب کریں، کمنٹ کیا کریں لازمی طور پہ۔ آئیے جی ویڈیو دیکھیے۔ ممبر سے نیچے اتار کے چانٹا مارا، یہ پتہ نہیں مجھے کہ پھر میں ان چیزوں سے اتنا متنفر ہوا تھا نا کہ یہ کون بریلوی، اس وقت تو ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا نا کہ بریلوی دیوبندی یہ کیا ہے۔ وہاں پہ بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے یا نہیں یوز کرنا، یا اس کے لیے نہیں یوز ہوتا ہے، وہ یہ کہانی ختم ہو گئی ہے کہ کسی نے مائک میوٹ کی ہے؟ کہانی نہیں ختم ہوئی ہے، میرے ساتھ گزری ہیں، تو وہ میں یہ سنا رہا ہوں کہ یہاں سے میں اسی لیے تو کسی فرقے کو بھی نہیں مانتا نا۔ اس دن یہ بھی کہہ رہے تھے نا کہ آپ کسی فرقے کو مانو، میں کس طرح مانوں کہ ساروں ایک دوسرے کے ساتھ انبن بنائی ہوئی ہے۔ تو جب کہانی ختم ہو جائے تو بتا دیجیے گا نا، ایسے تو مجھے نہیں پتا کہ میں نے کہاں پہ بولنا ہے یا کہاں پہ خاموش رہنا ہے۔ بتا دیجیے گا بھائی سٹوری کا اینڈ ہو گیا۔ نہیں ختم ہو گئی ہے، آپ اگر کچھ بتانا چاہیں تو بتائیں۔ جی شکریہ شکریہ، بڑی اچھی سٹوری سنائی ہے آپ نے، بڑا مزہ آیا یقین مانے۔ اچھا پھر وہ آگے نہیں بتایا آپ نے کہ وہ بچوں نے جب بچوں کے ساتھ زیادتی کی مولوی صاحب نے، تو مولوی صاحب کو پھر بعد میں لوگوں نے نہیں پکڑا کوئی؟ ہم نے گھر بتایا نہیں ہے، اس وقت ہم چھوٹے ہوتے تھے، 9 سال کا تھا میں اس وقت، اچھا 9 لیکن مجھے سال آج تک یاد ہے۔ تو تنبیہ اتاری تھی کہ نہیں مولوی صاحب نے آپ کی؟
सर जी, हमने कहा कि हम शुरू में नाजरा कुरान करने जाते थे। आप बहुत आगे जा रहे हैं ना। हम अच्छा नाजरा अच्छा। कुरान करने जाते थे, वो कारी साहब पता आपको माइल करने का नहीं पता आपको कि किस तरह माइल किया जाता है। वो आपको पास बुलाते थे, आपको वो मतलब उन चीज़ों में एडिट करना चाहते थे कि आप भी उसमें हो। तो हमने वो जगह छोड़ दी थी, लेकिन ये घर वालों को हमने नहीं बताया था, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा किडनैपिंग होती थी। किडनैपिंग जो होती है कि बच्चों को अगवा करते होते हैं, काट तो उस तरह भेज देते हैं। नहीं नहीं, ये तो किडनैपिंग तो अब आपने डाली है। पहले तो आप कह रहे थे कि वो मौलवी साहब ने मेरे साथ ज्यादती की, गलत काम किया, तो वो कहानी नहीं अभी समझ आई मुझे कि वो, क्योंकि ज्यादती जो होती है ना, गलत काम तो तंबी उतार के ही होता है ना। तो मैंने वो ही पूछा है आपसे कि आपकी तंबी मौलवी साहब ने उतारी थी कि नहीं उतारी थी जी। या आप बोल रहे हो कि मैंने तम्बी उतारी या कुछ भी? मैंने कहा वो गलत काम करते थे, ये नहीं बोला कि वो गलत हरकतें, ये चीज़ें वो करते थे कि उन हमने उन्हें खुद देखा है। अगर आप कहो ना, तो मैं आपको पूरा एड्रेस भी दे सकता हूँ कि वो कौन सा कारी था और कहाँ पर है। वो अभी भी इस्लामाबाद शकरियाल मस्जिद है, ये कौन सी मस्जिद है उसके सामने है, उसका नाम मुझे भूल गया है। मैं अभी बता सकता हूँ कि कारी, मुझे अभी नहीं पता वो जिंदा है, अल्लाह उन्हें माफ़ करे अगर उनके वो मतलब कि ये नहीं कह रहा, मैंने खुद उनको देखा है कि वो बच्चों के साथ बुला के उन्हें पास बैठाते, कभी किसी को जोली पे बैठाते। वो इस तरह हमें उन्होंने कितनी दफ़ा, मैं और मेरा दोस्त थे, उन्होंने हमें माइल करने की कोशिश की है, लेकिन हमने घर वालों को जाके बोला है कि हमने मस्जिद नहीं जाना। घर वाले बोलते थे कि ऐसा नहीं कहोगे अल्लाह नाराज़ होता है। तो हमने उनको ये नहीं बताया कि हमने उन्हें बताया नहीं कि हमने उसके बाद हम जाते नहीं थे मस्जिद जाना ही छोड़ दिया था। क्योंकि वो आपको पता है कि अगर कोई बच्चा मस्जिद जाता है, उसको आगे कोई ऐसे इशारे करे तो समझ आते हैं। फिर वो क्या उसको कहते हैं कि हमने घर वालों को इसलिए नहीं बताया कि हम उस वक़्त छोटे थे, और मतलब कि उस वक़्त अगर कोई कहते होते थे कि आपको अगर कोई करेगा तो किडनैप करके ले जाके काट कर तो बेच देगा। शकराल की साइड में किडनैपिंग तब वैसे ही बहुत ज़्यादा होती थी ना। तो मैंने इसलिए घर वालों को नहीं बताया था। मेरे दोस्त था, उसने भी घर वालों को नहीं बताया था। हमने सिर्फ कहा था कि हम मस्जिद नहीं जाते बस। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ा मज़ा आ रहा है, यकीन माने। वो हमारे लड़के भी नीचे बैठ के बड़ी तवज्जो से ये कहानी सुन रहे हैं। सेक्सी कहानी है ये वैसे तो। हाँ जी, बड़ी सेक्सी कहानी सुने अरसा ही हो गया। वैसे अभी थोड़ी देर पहले ना मैंने अपने यूट्यूब चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर भी एक कहानी अपलोड की है, मुल्हिद अवैस इकबाल की कहानी। वो सेम आपकी कहानी सुन के और उसकी कहानी सुन के तो मुझे लग रहा है कि आप उसकी ना फोटो कॉपी हैं। उससे सवाल हुआ कि तूने इस्लाम क्यों छोड़ा और इल्हादियत की तरफ तू कैसे गया। तो वो कहने लगा, जैसे आप कहानी सुना रहे हैं ना, यकीन जाने अभी भी इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, लोग वो देखेंगे ना, सुनेंगे तो वो खुद समझ जाएंगे यार ये तो कहानी बिल्कुल वैस इकबाल वाली कहानी है। तो जो थोड़ी देर पहले अभी अपलोड हुई है, और अभी टिकटॉक के ऊपर भी हम ये कहानी सुन रहे हैं दोबारा। वो भी ऐसे ही बताता है कि मैं जाता था तो वो मदरसे में मौलवी साहब वो गंदी गंदी हरकतें करते थे, गंदे गंदे काम करते थे। वो भी ऐसे ही आपकी तरह ड्रेस बता रहा था। वो शकरियाल की मस्जिद है तो वो फलां मस्जिद है तो वो चले जाओ वहां जाके देखो, उसने मेरे साथ गेम की थी, कहानी की थी। तो वैसे उसकी कहानी और आपकी कहानी में थोड़ा सा फर्क है कि आपका एक दोस्त भी बीच में शामिल था, लेकिन वो जो था ना वैस इकबाल, वो अकेला ही था। तो अब उस अकेले के साथ मौलवी ने गलत काम किया तो उसने इस्लाम छोड़ दिया। तो आप के साथ आपका दोस्त था। तो अब अगला इरादा आप बताएं कि क्या, कब आप इस्लाम कब छोड़ रहे हैं। और बुनियाद आपने यही बनानी है कि भाई वो बचपन में ना मौलवी ने गलत काम किया। अभी तो आप वैसे मिर्जा जूनियर जेलमी साहब के स्टूडेंट हैं, तो नीम मुल्हिद तो आप बन गए हैं। अगला स्टेप बताएं कि कब आप फिर बिल्कुल ही इस्लाम को छोड़ रहे हैं। जी शुरू हो जाए, कहानी शुरू करें। हेलो, ओ भाई नू हलाओ जलाओ कोई। जी जी, मैं इधर ही हूँ।
میں وہ نیٹ آف ہو گیا تھا میرا، تو میں نے اس لیے 1 منٹ لکھا تھا. اچھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اویس ربانی، میں تو اس کو جانتا نہیں ہوں کون ہے، ٹھیک ہے. میں اپنی لائف کا ایک قصہ سنا رہا ہوں. میں نے بریلویوں سے بہت کچھ سیکھا، نعت خوانی ہر دنیا کی چیز میں نے بریلویوں سے سیکھا. میں نے مطلب ویسے نا ایک تھوڑی سی کریکشن کر لیں، یہ قصے کی بجائے آپ کہانی کر لیں. قصہ نا لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، کہانی لفظ بڑا آسان ہے. اچھا یہ کہانی جو کہیں، آپ یہ کہیں کہ میں جو کہانی سنا رہا تھا وہ قصہ نا. جی کہانی جی. لائف پہ گزری ہوئی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جو لائف پہ گزری ہو نا اس کو قصہ کہتے ہیں. اچھا قصہ اور کہانی ایک ہی ہوتی ہے ویسے تو. ویسے آپ کی اپنی کوئی ڈکشنری ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے تو وہ قادیانیوں نے بھی اپنی ڈکشنری بنائی ہے، مرزا جونیئر جیلمی نے بھی اپنی بنا لی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے لوگوں کو نا، سمجھدار لوگوں کو پتہ ہے کہ قصہ اور کہانی ایک ہی چیز ہوتی ہے. میں تو ویسے کریکشن کرا رہا تھا کہ قصے کی جگہ اگر آپ لفظ کہانی ڈال لیں نا تو وہ زیادہ مناسب ہے. جی شروع ہو جائیں. میں نے تو آپ کو ساری بات رکھ دی تھی. میں اس بات کا یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ کون سی سزا ہے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں. خالی میں تو سارے بریلویوں کو تو نہیں بول رہا، ایک بریلوی کو پھر کیوں کچھ کر رہا ہوں، ٹارگیٹ کر رہا ہوں. نہیں ٹارگٹ نہیں او ہو آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں. ہم تو بڑے محظوظ ہو رہے ہیں اور بہت جناب بڑی توجہ سے بوتل بھی پاس رکھ لیا اور وہ پاپڑ بھی رکھ لیے، وہ کھا رہے ہیں اور ساتھ سن رہے ہیں آپ کی کہانی کہ مولویوں نے بڑی زیادتی کی ہے. بہت ہم آپ کے ظلم اور زیادتی میں آپ اس سے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں سارے مل کے. تو میں ذرا ایک منٹ ذرا بات تو کر لینے دے، بات تو کر لیں. میں تو افسوس کا اظہار کر رہا ہوں، تھوڑا سا افسوس کا اظہار تو کرنے دیں ہمیں. تو بات یہ ہے کہ سارے دوست بھائی مل کے نا، یہ مظلوم بچہ ہے 9 سال کی عمر میں، اس کے ساتھ مولویوں نے زیادتی کی ہے. اور ابھی خدشہ تو یہی ہے کہ نیم ملحد تو یہ بن گیا ہے، پورا ملحد نہ بن جائے. تو افسوس کا اظہار کر لیں بھائی سارے دوست. ذرا میں ریکویسٹ کروں گا کہ سارے دوست نا اس مظلوم بچے کے ساتھ 9 سال کی عمر میں مولویوں نے جناب زیادتی کر دی، گندے کام کر دیے. تو آپ سارے مل کے ان کے ساتھ افسوس کا اظہار کریں. جی چلیں جی شروع ہو جائیں. یار ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ آپ لوگ ایک بات کو اتنا بڑا کیوں بناتے ہو. میں جب اس کی سزا یا اس کی وہ کچھ پوچھو کہ اس کی کچھ ایسی جو مجھے بتائیں یہ جو یہ کام کرتے ہیں، آپ نے مجھ پہ الزام لگا دیا ڈائریکٹ، جبکہ آپ نے دیکھا نہیں ہے. اور میں دیکھی بات کو بتا رہا ہوں. ہو نہ دیکھی نہ یار نہ، غلط بات کریں گے، اچھی بات تو نہیں ہے. تو کیوں جوتیاں کھانے والے کام کر رہے ہیں؟ میں نے کون سا آپ کے اوپر الزام لگایا ہے بھائی؟ خود بتا رہے ہو آپ، ساری دنیا سن رہی ہے، ریکارڈنگ چل رہی ہے، ہر چیز ریکارڈ پہ آ چکی ہے. تو اب آپ نے اٹھا کے میرے اوپر ڈال دی ہے کہ تم جی میرے اوپر بہتان لگا رہے ہو، الزام لگا رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو. ایسے تو نہ کریں. میں نے تو صرف ایک معصومانہ سوال کیا تھا کہ تنبیہ اتار کے وہ غلط کام کیا تھا، یہ تنبیہ اتارے بغیر ہی کیا تھا، ہم نے اس بندے وہ کو آپ نے دیکھا، بتانا ہے اب. جی نہیں کیا اس نے ہمارے ساتھ نہیں کیا. ہم نے اس بندے کو دیکھا، اس نے مائل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم اس چیز میں شامل اچھا نہیں ہوئے. مائل کرنے کا یہ نا لفظ بڑا آپ بڑا جناب بڑا گہرا سا لفظ بول رہے ہیں. مجھے اتنی میری اردو ذرا کمزور ہے. جن کے لیے تو اللہ نے یہ آپ ہدایت جو دی کہہ رہے ہیں کہ مائل کرنے کی، جن کے کوئی وہ لیے مائل، ایک منٹ سنے تو صحیح نا یار، بیچ میں آپ بھی بولیں گے میں بھی بولوں گا تو وہ لوگوں کو کہانی صحیح سمجھ نہیں آنی. تو یہ ہے کہ وہ مائل کرنے کی جو کوشش کی، وہ کیا انگل دی، کوئی آنکھ ماری، کوئی ہوتا ہے نا، کوئی بتائیں، کوئی ذرا تھوڑی سی کہانی آگے بتائیں. وہ مائل کیسے کیا اس نے؟ ہے نا، میں شارٹ بات کر رہا ہوں، آپ اس کو وہ بنا رہے ہیں کہ آنکھ ماری ہے. یہ کھول کے ابے آپ نہیں، ابے یار مائل کر، آپ بتا رہے مائل، مجھے مائل نہیں سمجھ آ رہا نا. یہ مائل کیا ہوتا ہے؟ کیا مائل کیا کیا؟ میں تو یہ سمجھا کہ شاید اس نے کوئی انگل دے دی آپ کو، یا میں تو مائل کا ترجمہ یہ سمجھاؤں. یہ مائل کیا، اس نے مائل کیا کیا؟ یہ قصہ ہیلو، میں سنا رہا ہوں، رکیں. یہ قصہ میں اس لیے کہانی سنا رہا ہوں کہ وہ اس قصہ دن نہیں کہانی. اسسٹنٹ یہ اوپر جو بیٹھے ہیں نا کہ عثمان بھائی کیا نام ہے، یہ اس دن کہہ رہے تھے کہ ان کی باتوں میں اس دن کہہ رہے تھے کہ انجینئر کی آپ اچھی بات اس دن کو چھوڑیں، اس دن کو چھوڑیں. اوہو نہیں دیکھیں، آپ مرزا جونیئر جیلمی صاحب کے پکے سچے سچے سٹوڈنٹ ہیں، تو ایسا نہ کریں. آپ ان کے فالوور ہیں
تو ان کے فالوور ہونے کا حق تو ادا کریں کم از کم. یہ مجھے مائل نہیں سمجھ آیا کہ مولوی صاحب نے آپ کو مائل کیسے کیا سیکس کی طرف, یا جائیں وہ قرآن مجھے نہیں پاک کو سمجھ. کھول کر قصہ یوسف پڑھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مائل ہونا کیا چیز ہے. ہو. اچھا, آپ کے واقعے کا ذکر سورہ یوسف میں ہے؟ استغفر میں اللہ. مائل کے لفظی معنی کہہ رہا ہوں, مائل کے لفظی معنی کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مائل کیا تھا, یہ اس کا مائل, اوے الو کے پٹھے, مائل فارسی کا تو ہندی کا اور اردو کا لفظ ہے, تم اٹھا کے وہ لے گئے ہو ہیں, مالا یمیلو مائلن عربی کے اندر. میں نے کہا اس کا جو ترجمہ ہے اس میں وہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ان کو مائل کیا ہے, عربی کا لفظ نہیں میں نے کہا. عربی کے اندر ہے سورہ, وہ توبہ استغفر اللہ, اللہ معاف کرے مجھے, اللہ معاف کرے, وہ توبہ توبہ توبہ. آپ مجھے بتائیں, آپ دین کے ساتھ سنسیئر ہیں؟ اور نہیں یار, میں تو کہانی سن رہا ہوں. اے یار بوتل پڑھائی یار, نہیں, آپ بوتل دین نالے کے ساتھ پاپڑ, سنسیئر ہیں, سنسیئر پاپڑ ہیں بھی پڑی یار, پاپڑ موگے نے میرے. آپ دین ہاں کے جی, ساتھ سنسیئر ہیں؟ کہانی شروع کریں. آپ دین کے ساتھ سنسیئر ہے, میرا جو آپ کے ساتھ ہے نا, آپ دین کے ساتھ سنسیئر ہے. نہیں پاپڑ ہے دوجا پیکٹ پڑھاؤ نا, وہ موگے ہے, دوجا پیکٹ ہے پڑھیا جے. جی ہاں جی, اچھا جی جی, مرزا جونیئر جیلمی صاحب کے فالور کہانی سنا رہے ہیں جی. جی سنائیں. کہانی میں یہاں پہ لے آتا ہوں, یہ کہانی میں یہ لے آتا ہوں کہ اگر آپ کے بیٹے کے ساتھ ایسا عمل ہوا ہوتا, وہ ایسے کہانی اگر آ کے کسی کو سنا رہا ہوتا کہ آپ بریلویوں نے, آپ کے بریلوی ایک عالم نے ایسا کام کیا ہے, تو کیا آپ اپنے بیٹے کو بھی ایسے کہتے تھے کہ انجوائے کرو, کہانی سناؤ؟ جب آپ کی کہانی ختم ہو جائے بتا دیے گا, میں اتنی دیر میری پاپڑ اور کہانی ختم نہیں ہوگی ہے نا, کہ اگر یہ اچھا آپ موگ کے گئی. کسی فرد کے ساتھ ہوا ہوتا تو کیا آپ اس کو کہانی مانتے؟ اپنے پہ گزرے تو آپ کہو گے کہ نہیں یہ تو زیادتی ہوئی ہے, اور کسی پہ گزرے اس کا وہ قصہ سنا رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے ظلم کرتے ہیں, مسجدوں میں بیٹھ کر ایسے کام کرتے ہیں, کیا ان کی کیا سزا کی نوعیت بتائیں, میں کچھ سیکھنا چاہ رہا ہوں. آپ لوگ آگے سے آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ سنائیں کہ وہ کس طرح ہوا, کس طرح کیا, کیا ہو رہا, کس طرح, اور آپ نیچے جو کمنٹ کر رہے ہیں, میں تو کمنٹ پڑھ رہا ہوں نا, کیونکہ میں نے آپ کو دیکھا نا کہ میں نے اس دن آج تک یہ اسسٹنٹ کیا نام ہے ان کا, عثمان بھائی کی میں پوسٹ پہ براڈ کاسٹ پہ آتا ہوں, ہر روز میں ان کی باتیں سنتا ہوں. آج تک ان سے پوچھے میں نے انہیں اس دن ہی بولا ہے مجھے ایک قصہ سنانا ہے, مجھے اس کی وہ آپ دیں, کل یا پرسوں میں نے انہیں بولا تھا کہ مجھے ایک قصہ سنانا ہے, اور وہ میری لائف میں گزرا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے. بریلوی جو ہے وہ ممبر سے دیوبندی ممبر سے اتار کے مجھے چانٹا مارتے ہیں کہ تم صلی اللہ علیہ کا کیوں پڑھ رہے ہو, اور یہ جو قاری صاحب ہو رہے ہیں یہ اپنی کسی مستیوں میں لگے ہوئے ہیں. میں ان چیزوں کا یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں اپنی لائف میں. اب میں آپ سے آگے کوئی سارے لوگ لائف بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی انسان آ کر کسی پر کیوں الزام لگائے گا, جبکہ میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ میں نے یہ چیزیں خود اپنی لائف میں دیکھی ہیں, وہ جو میں آگے آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ سر جی ایسا لائف میں گزرا ہے, آپ اس کا بتائیں کہ یہ جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں ان کی کیا سزا ہے. اب آگے آپ جواب دیں. اچھا, بات یہ ہے کہ یہ طریقہ ویسے صحیح ہے کہ بات جب کمپلیٹ ہو جائے نا تو بتا دیا کریں کہ بھائی بات کمپلیٹ ہو گئی ہے, کہانی, سوری بات نہیں, کہانی ختم ہو گئی ہے, اب آپ سن, ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایک نیچے کمنٹ کر رہے ہیں, یونس صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ نا یہ مائل کہہ رہا ہے کہ مولوی صاحب نے اس کو انگل دی ہے, فنگر دی ہے. تو یہ تو اب پتہ نہیں یونس صاحب جانتے ہیں یا آپ جانتے ہیں جن کے ساتھ یہ واردات ہوئی ہے, تو آپ بہتر جانتے ہیں. بھائی یونس صاحب ویسے ہی کمنٹ کر رہے ہیں, پتہ نہیں اب آپ کو مولوی صاحب نے انگل دی تھی یا کوئی آنکھ. بھائی ایک منٹ رکے نا, رکے نا یار, میں آپ کو موقع دیتا ہوں یار, میں آپ کی بات میں بولا تو نہیں ہوں. یہ طریقہ تو یہ غلط بات, دیکھیں پھر بیچ میں مائک اوپن کر کے نا, غلط بات ہے. تو یہ ہے کہ آپ نے مائل کا بتایا ہی نہیں ہے. بھائی آپ چنگی کہانی سنائیے یار, چنگا بھلا مزہ آنے لگا سی بس, تے سارا یار موشن ہی خراب ہو گیا. مطلب یہ کہ مولوی صاحب نے آپ کو مائل کیا سیکس کی طرف, گندے کاموں کی طرف, گندی حرکتیں کی مولوی صاحب نے, تو آپ نے مسجد چھوڑ دی, مدرسہ چھوڑ دیا, اور آپ نے پھر فرقہ چھوڑ دیا, اور پھر آپ نے پھر اسلام بھی پتہ نہیں چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑا, اس کا تو ابھی آپ نے بتایا نہیں, اور اکیڈمی چلے. اچھا, یہ اکیڈمی کے اندر کیا ہوتا ہے, وہاں پہ نہیں کوئی چھیڑ چھاڑ ہوتی, وہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں ہے کہ وہاں نہیں کوئی مائل کرتے کوئی انجینئر صاحب آپ کو, وہ تو آپ کو درس دے رہے ہیں کہ جناب
10 سال کی جب لڑکی لڑکا ہو جائے تو فوری طور پہ اس کو سیکس سکھاؤ، اگر نہیں سکھاؤ گے تو کام خراب ہو جانا ہے۔ اور انہوں نے ایک ویڈیو بھی بنانی تھی وہ سیکس کی، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جو بھی 10 سال کی کڑی منڈا ہو جائے گا نا تو اس کو میری یہ پورنوگرافی کی فلم دکھا دینا تو بس اس کو فوری طور پہ سیکس آ جائے گا، تو وہ بھی ذرا بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ اصل اور اچھا نہیں ابھی نہیں، اوہو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ بول لیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بھی ادھر ہی ہیں میں بھی ادھر ہی ہوں، تو اچھا بات بڑے تحمل آہستہ آہستہ بات کرتے ہیں، پولی پولی بات کرتے ہیں، تو یہ ہے کہ ایسے ہی گڈمڈ کریں گے کام خراب ہو جائے گا، لوگوں کو صحیح کہانی سمجھ نہیں آنی۔ تو آپ کی کہانی چل رہی ہے اور ہم سن رہے ہیں، آپ سنا رہے ہیں، تو تھوڑا سا کہانی کو آگے بڑھائیے۔ پھر جب مولوی صاحب نے آپ کو سیکس کی طرف مائل کیا تو پھر آگے کیا ہوا تھا؟ تو پھر آپ آگے آ کے پھر آپ نے امی کو بتایا کہ ابو کو بتایا، تو پھر ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ پھر مولوی صاحب پکڑے گئے کہ نہیں پکڑے گئے؟ تو ان مولوی صاحب کی وجہ سے کتنوں نے اسلام چھوڑا، یہ بھی بتائیں، سارا بتائیں، ہاں کھل کے، جی شروع ہو جائیں اب، جی۔ آپ لگے ہوئے ہیں انجینئر کو کچھ کرنے پہ، آپ اپنی برسکار سے اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ یہاں سے انجینئر تک جائے کہ اس اوپر ہم الزامات لگا سکیں، کچھ کر سکیں۔ پہلی بات ہے کہ میں اس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، یہ میں نے اس دن بھی ان کو بتایا تھا۔ میں ہوں اسٹوڈنٹ جن کو میں اپنا ٹیچر مانتا ہوں وہ ہے مولانا اسحاق صاحب، جن کی میں نے ان کو بتایا تھا، انہوں نے کہا ان کی اس طرح، میں نے کہا آپ جو اختلاف رکھتے رہے، میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ میں ڈنکے کی چوک پہ کہتا ہوں کہ میں مولانا اسحاق صاحب کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اور جو آپ کیا کہانی کو بڑھا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں نا، میں نے آپ سے اس کا وہ پوچھا ہے کہ اگر ایسا آدمی کوئی ایسا کام کرتا ہے تو آپ کی نزدیک جو کیا کہتے ہیں اس کو بریلویوں کے نزدیک ایسا کچھ کیا اس کی سزا ہے کیا؟ اور دوسری بات ہے کہ میں بریلوی نہیں تھا، میں وہاں پر رہتا تھا، مسجد جو قریب پڑتی تھی میں اس مسجد پہ گیا، آگے سے ایسے اثرات سامنے نظر آئے تو انسان کیا کہوں۔ ابھی میری بات ختم ہو گئی ہے، آپ مجھے اس کا جواب دے دیں، چلو پھر میں نماز پڑھ کے بعد میں اگر آپ آتے ہیں تو میں آن لائن ہو جاؤں گا، تو نہیں تو پھر آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، آپ سے بات ہوگی۔ میں کہیں نہیں جاتا، یہ عثمان بھائی سے پوچھ لیں، میں ہمیشہ یہیں ہوتا ہوں، نہ بھاگنے والوں میں سے ہوں نہ کچھ ہیں، اور آپ جو مجھ سے پوچھنا چاہیں گے میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن یہ جو کہانی کو آپ بڑھا رہے ہیں نا کہ کوئی انجینئر کا وہ اس کو، میرا اس سے تعلق ہی نہیں ہے، میں نے جس کو منہ دکھانا ہے وہ رب کی ذات ہے، اور میں آپ سے جھوٹ بول کے کروں گا کیا؟ یہاں پہ میں اگر کہانی آپ کو قصہ سنا رہا ہوں نا کہ اس طرح کا، مجھے بریلویوں سے لگے کیا کہ بریلوی کے اگر ایسا کچھ کرتے ہیں تو مجھے یہ ہے کہ اس نے ایسا کیا کیوں، اس کی سزا کیا ہے؟ نہیں سزا تو ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دی تھی، اب آپ نے سنی نہیں ہے تو میں کیا کروں بھائی، حرام ہے یہ کام ہی، جب حرام ہے تو سزا تو بتا دی ہے، اب آپ بار بار وہی پوچھے جب سزا کیا ہے، 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 تو وہ ڈگڈگی بچانے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہونا، بتا تو دیا، ایک دفعہ ہی ہوتا ہے۔ مائک تو میوٹ رکھیں یار، کمال ہو گئی ہے، بڑے اتاولے ہیں یار آپ کی بات میں، آپ کی کہانی کے اندر ہم بولتے ہیں کیا؟ جب آپ کہانی سنا رہے تھے ہم بول رہے تھے، بتائیں، غلط طریقہ ہی، کام ہی غلط ہے، ایسے خام خواہ لتر کھانے والے کام کرتے ہیں، غلط کام نہیں کرتے، اچھا نہیں لگتا۔ تو بات یہ ہے کہ اچھا تو مولوی صاحب ٹھیک ہو گیا، تو بتایا ہی نہیں آپ نے وہ مولوی صاحب پکڑے گئے کہ نہیں پکڑے گئے، کچھ بھی نہیں، میرا نماز کا ٹائم ہو گیا، تو چلے نماز پڑھیں آپ، بعد میں جناب اب نماز کے اندر بھی آپ نے سوچتے رہنا ہے کہ پتہ نہیں بعد میں تنبیہ اتاری تھی کہ نہیں، کیونکہ نماز کے بعد جا کے میں نے براڈ کے اندر بتانا ہے، مولوی صاحب نے پوچھ لینا ہے پھر، تو یہ پوری نماز آپ کی تنبیہ نیچے کرنے اور اوپر کرنے کے اندر ہی گزرنی ہے، یقین جانو، منو نہ منو، اس بندے کی پوری نماز ہے نا یہ تنبیہ کے چکر کے اندر گزر جا رہی ہے کہ اس ٹائم تو میں 9 سال کا تھا، تو وہ کچھ کہانی بھول گئی ہے مجھے، وہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب کہہ رہے ہیں اس نے بعد میں آنے نہیں ہے، نہیں آئیں گے، بڑے چسکورے ہیں یہ مرزئی، بڑے چسکورے ہیں، ایسی کہانیاں تو بڑی کھل کھلا کے یہ بیان کرتے ہیں، ہاں جی، تو چلو ابھی چلے ہی گئے ہیں، تو اور آ جاؤ کوئی یار، کوئی اور کہانی کوئی سناؤ بھائی، اسسٹنٹ سرجن صاحب۔ اچھا یہ اسسٹنٹ سرجن کی تھوڑی سی وجہ تسمیہ بتا دوں
ये मिर्जा गुलाम कादियानी के ऊपर वही नाजल हुई थी असल में। वो कहता है ये मेरे ऊपर वही नाजल हुई है, मुझे अल्लाह ने कहा है कि तू असिस्टेंट सर्जन है। तो ये असल में वो मिर्जे की वही का नाम इसने उस्मान ने रखा हुआ है। अच्छा भाई आओ यार, और कोई कॉलर उठाओ भाई, कॉल करो यार, कहानी सुनाओ, कहानी बाजो। ओ मरजइयो कादियानियो आओ भाई, आ जाओ नेड़े लगो भाई, नेड़े लगो। यकीन जानो सेम यही कहानी अभी थोड़ी देर पहले मैं अपलोड की है। मुलहिद जो वो है, क्या नाम है उसका, नाम भी भूल गया अब मुझे, इकबाल नाम का, अवैस अवैस इकबाल। हाँ, तो सेम यही कहानी थी, सेम कि मदरसे में गया तो उधर तंबी उतारी तो वो गंदे काम किए मौलवी ने, तो इस वजह से मैंने इस्लाम छोड़ दिया। अच्छा, हर मुल्हिद की ये एक कहानी है ऐसे जनाब, सांचे के अंदर जैसे ना इन्होंने बनाई हुई है कहानी कि हर जगह ये कहानी एक फिट करनी है कि मौलवी ने मेरे साथ गेम कर दी है, बाबे ने गंदा काम किया था तो इस वजह से मैं बाबों का मुखालिफ हो गया हूँ, क्योंकि बाबे जो है ना ये गंदे गंदे काम करते हैं। सही है भाई, वैसे इन्हां बाबिਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੈ ਤੁਸੀਂ गेम पुआई क्यों? सवाल है वे कि तुसा पुआई क्यों गेम? जो आज तुम बाबों के, मौलवियों के, बुजुर्गों के खिलाफ हो गए हो, तो गेम पुआनी क्यों सी? है ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੈਂਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਵਾਉਂਦੇ, ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਚਾਬੀ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਛੱਪੜ 'ਚ। ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਚਾਬੀ ਲੱਭੇ ਤੇ ਨਾ ਪੈਂਪਰ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੇਮ ਪਾਏ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹਦੇ ਕਸੂਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ, ਕਸੂਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਇਹਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਪਰ ਕਿਉਂ ਹੀ ਪਵਾਇਆ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੈਂਪਰ ਹੈ ਓਏ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੱਚੀ ਪੁੱਤਰ ਸਵਾ ਕੇ ਪਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚਪੇੜਾਂ ਜੋਗੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੈ ਜੀ ਕਸੂਰ ਸਾਰਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, उंज दियां रंडियां ने। यकीन जानो कि जो बाजार के अंदर ना बाद में और तू आंदे पद मारने शुरू कर छड़े ने। हाँ हाँ जी, इनू पद मार लैंदे हो, माइक ओपन कर, मार लै पद तू, कमीना के पद नहीं मारन दा मौका लब बस। ये औकात जे है ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ। अच्छा राजपूत संभालो भाई स्ट्रीम, बराड़ संभालो। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, की हाल ठीक हो? वालेकुम सलाम। ओ अजहर शाह बैठा है, ओ की हाल है भाई? मैं तो हूँ नाम पढ़े। ठीक ठाक, तुम सुनाओ? शुक्र 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 जी। वालेकुम सलाम जी जनाब। दानों दे भाई पे नंबर ते मरज़इयां दे कादियानियां दे भैन के लोड़ा ना भाई, गाल नहीं गाल नहीं गाल नहीं, गाल तो बगैर गल करे, गाल कोई गल नहीं, गाल नहीं कड्डी दी हुंदी, गाल तो बगैर भी गल्लां हुंदियां ने। अच्छा ठीक हो गया। बड़ी तबलीग करते ने भाई कादियानी ते मर्द, बड़ी तबलीग, ओए हो बड़े बड़ा चंदा इकट्ठा करते ने, बड़ी बड़ी तबलीग भाई, बड़ी तबलीग। जो कुत्ता काम इन कादियानियों मर्जियों के अंदर है, बच्चेबाजी, रंडीबाजी, बच्चीबाजी, बच्चाबाजी है, पुत्रबाजी, कुड़ीबाजी है, माँबाजी, भैनबाजी, जो कुत्ते काम तुम लोगों करते हो हैं, बेशर्मो, डाल देते हो आके मुसलमानों के ऊपर, तुम करते हो। चल वो लई कवान कहता है, वो कहता है ये सारे कादियानी जो ना ऐसे ही करते हैं। वो आमिर साहब है,
वो जो एक्स कादियानी है, तो उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा ये सारे ऐसे ही करते हैं, यही काम इनके हैं। वो जनाब अमादुल इस्लाम है, जब उसने मिर्ज़ा जूनियर जेलमी की अकेडमी को छोड़ा है ना, तो मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के फ़िरके से निकलने के बाद उसने फिर मुझे इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया। उसने सारी कहानी बताई। उसने कहा अकेडमी के अंदर वो पीछे से वो कोंडम पकड़े जाते हैं, जब ये जनाब वो कर रहा होता है ना जलसा, वो इतवार की इतवार, तो बाद में जनाब इतने कोंडम उधर पकड़े जाते हैं। गंदे गंदे किस्म के लोग, यकीन जानो, गंदे किस्म के लोग, परले दर्जे, बेशर्म, बेहया। अच्छा भाई, ये बंदा लगता है कोई नहीं जे होना कादियानी ते मरदई, ते मैनू दवो इजाजत, रब रखा, फिर मिलांगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मेरे चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स को सब्सक्राइब लाजमी करें भाई, और मेरी वीडियोज़ आ रही हैं, और उन वीडियोस को आप देखा करें, मुकम्मल वीडियो, कमेंट किया करें, शेयर किया करें। आपके तामुन का, प्यार मोहब्बतों का शुक्रिया। और अगली बात यह है कि मेरे चैनल पे आज पहली दफ़ा वीडियो आई है, पहली वीडियो, और वो भी वीडियो जो है ना, मैंने बड़ा मजबूर होकर वीडियो बनाई है। अभी जो ये मेरी लास्ट वीडियो अपलोड हुई है उसकी बात कर रहा हूँ, बहुत मजबूर हो के, यकीन मानिए। वो मेरी वीडियो के अंदर जाके देख लें तो ये समझ लें मेरी पहली वीडियो आई है, लेकिन आखिरी नहीं, अभी पार्टी आज शुरू हुई है। आइंदा के बाद मैंने वीडियो के लाइन लगा देनी है, यकीन मानो। हाँ, तो उंगल की है तुम लोगों ने भाई, और जिनको मैं कह रहा हूँ वो उनको पता चल गया मैं किनको कह रहा हूँ। उंगल की है तुम लोगों ने। अब देखो, अब बाजू का इंतजार करो, मैं करता क्या हूँ, देखो सही बनता क्या है। रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार उस्मान भाई, बड़ी गलत बात है यार, बेचारे के साथ 9 साल की उम्र में अनज्ञान हो गया। अच्छा, वो नीचे कोई भाई लिख रहा था कि फिंगर ना उसने कोई की है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि वो मिडिल फिंगर थी।